آج سے کوئی 15 سال پہلے جب ای وی کے بارے میں کانسیپٹ کو بات کرنا شروع کی ایکسپرٹس ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیٹرول تو ڈومینیٹ کرتا ہے، اسی پہ چلیں گی۔ لیکن 15 سال بعد جب الیکٹرک وہیکل آنا شروع ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں نہیں، تھوڑی تعداد میں ٹیسلا نے بنانی شروع کی۔ کلومیٹر رینج کم تھی، جیسے 500 کلومیٹر چلا سکتی تھی، وہ آنا شروع ہوئی، تھوڑی بہت ڈومیننس اس کی بڑی، لیکن پھر بھی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ نہیں اتنی دیر چلیں گی، فارغ ہو جائے گی انڈسٹری۔ لیکن آج جو اب کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، جہاں پہ فیول کی پرائسز اسکائی راکٹ کر رہی ہیں، اب احساس ہو رہا ہے کہ بھائی ای وی کا کانسیپٹ بالکل ٹھیک تھا، الیکٹرک وہیکلس کا کانسیپٹ بالکل ٹھیک تھا تب بھی۔ تو جیسے ٹیسلا آئی، ٹیسلا کے بعد خیر بی وائی ڈی آئی، بی وائی ڈی نے تو خیر جیسے کہتے ہیں نا انی مچا دی، اتنی گاڑیاں اس نے بنائیں پوری دنیا میں کہ پوری دنیا کو اس کانسیپٹ کو ماننا پڑا کہ ہاں یہ ہے ای ویکل سلوشن ہے آنے والے دنوں میں، جو پیٹرول کو بالکل ختم کر دے گا۔ اور لگتا ہوا ایسے ہی نظر آ رہا ہے کرنٹ سینیریو میں، الیکٹرک وہیکل کی جو ڈیمانڈ ہے اس وقت بہت ہائی کر رہی ہے، اور کاسٹ بھی بہت ہائی کر رہی ہے۔ جیسے بی وائی ڈی آئی تھی، کبھی 25,000 کی ملتی تھی، اب آج اس کی اگر آپ پرائز دیکھ لیں تو $55,000 آسٹریلین ڈالر۔ ہر کنٹری میں مختلف پرائس ہوگی، مطلب 35 سے 55,000 تک، چاہے وہ ایس یو وی ہو، آل ویل ڈرائیو ہو، سیڈان ہو، مل رہی ہے اور اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں۔ اس کے علاوہ ٹیوٹا تو خیر ابھی نہیں بناتا تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے اب ٹیوٹا بھی شاید ای وی کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ ہاں، ہائیبرڈ بنانے شروع کی تھی، ہائیبرڈ ایک ایسی کار ہے، لیکن ہائیبرڈ بھی اب بہت پیچھے رہ جائے گی بھائی، کیونکہ اس میں بھی پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے۔ اب ای وی کیوں کامیاب ہوگی، اب کیوں لوگ اسے لیں گے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھائی ای وی میں جو ہے نا خرچہ مینٹیننس کا بہت کم ہے، صرف بیٹری چینج ہوتی ہے یا ٹائرز چینج ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور آپ نے وہ گاڑی چارج کرنی ہوتی ہے، اب تو خیر کلومیٹر اب 1500 کی رینج تک جا رہی ہے، اور بھی چائنیز کمپنی آ رہی ہیں۔ چائنا تو خیر اس میں ڈومینیٹ کر ہی رہا ہے، اور میرے خیال سے وہی کرے گا زیادہ تر، یا ہو سکتا ہے کیا بھی کرے، لیکن چائنا کی مطلب 3-4 ایسی پروڈکٹس ہیں جو آٹو موبائل انڈسٹریز جو ای وی کو بہت بوسٹ کر رہی ہیں۔ تو بھائی جن کے پاس ای وی وہیکل ہیں وہ اس کرنٹ سینیریو میں فائدے میں ہیں۔ ظاہر ہے پیٹرول کا تو کوئی خرچہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے، مینٹیننس کا بھی اتنا نہیں ہے، اور 50-60 ہزار کلومیٹر چل جائیں گی وہ گاڑیاں۔ اور اب تو گھر میں الیکٹرک وہ پاور سٹیشنز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں پہ گھر پہ آپ بیٹھے بیٹھے گاڑی کو چارج کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اب جو ای ویکل ہے اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ۔ اگر بھائی آٹو موبائل انڈسٹری میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں جو میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، کہ اگر کہیں اچھی گاڑی لینی ہے نا، اچھی، جیسے لیٹس سپوز 55,000، لیٹس سپوز آپ آسٹریلیا میں ہو یا یو ایس او میں ہو، کینیڈا میں ہو، 50-55 ہزار کا بجٹ ہے نا، تو بھائی ای ویکل لو، بہت فائدے میں رہو گے، کیونکہ فیول کا بھی کچھ پتہ نہیں یہ کتنا اوپر جائے کتنا نیچے جائے۔ اور جو ڈیفینیٹلی جو فیول والے ہیں جو کہتے تھے بھائی ای ویکل کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آج ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کانسیپٹ تھا۔ تو آنے والے دنوں میں بھائی ای وی ویکل بہت ڈومینیٹ کرے گی، بہت ہیلپ فل کرے گی، اور کیونکہ اس کی کاسٹ بھی کم ہے۔ ہاں، انویسٹمنٹ زیادہ ہے، پرائس اس کی زیادہ ہے پھر، اور شاید یہ اور شوٹ اپ کرے اگر لوگ سوئچ کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ای وی کمپنیز کو تو فائدہ ہے جو یہ ای ویکلز بنا رہی ہیں، تو بھائی جو اب گاڑی خریدنے کا سوچیں تو کائنڈلی ای وی کی طرف آؤ اور اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرو، کیونکہ یہی اب فیوچر ہے۔ تھینک یو۔